السلام علیکم۔ یہ ہے ایک غریب چوکیدار کی بیٹی جنہوں نے بچپن لوگوں کے برتن دھو دھو کر گزارا ہے۔ ان کا نام ہے حلیمہ یعقوب اور یہ سنگاپور کی صدر بن چکی ہیں۔ اور ایک پاکستان ہے، یہاں پہ موروثی سیاست اور ازلی غلامی اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ کوئی بھی نیا بندہ سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنے بھی یہ سیاسی گدھ ہیں یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے 18 سال بعد آزاد ہونے والا اور جھونپڑیوں میں رہنے والا ملک آج ہم سے ترقی کے معاملے میں بہت آگے نکل گیا ہے اور ہم ریورس گیئر پر چل رہے ہیں۔ ہم ترقی کی عروج پر پہنچے تھے، یہ بات نہیں کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ پاکستان ایک وقت تھا کہ ایشین ٹائیگر تھا معیشت میں، لیکن آج پاکستان معیشت کے معاملے میں ایشیا کا سب سے پیچھے رہ جانے والا ملک ہے۔ پچھلے دنوں کچھ اعداد و شمار نظروں کے سامنے سے گزرے تھے، تب پتہ لگا کہ پاکستان کچھ معاملوں میں سری لنکا سے بھی پیچھے نکل گیا۔ سری لنکا وہ ملک ہے جو بھی کچھ دن پہلے بلکہ کچھ عرصہ پہلے دیوالیہ ہو چکا تھا۔ بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا تھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ آج بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان وہ ملک تھا جس نے ایشیا میں بہت سارے ملکوں کو فنڈنگ کی، بہت سارے ملکوں کو ٹیکنیکل سہولیات دیں، ٹیکنیکل چیزیں دی ان کو، ٹیکنیکل لوگ دیے ان کو، لیکن آج وہ ممالک ہم سے آگے نکل گئے اور جس ملک نے ان کی ہیلپ کی تھی وہ ان سے پیچھے رہ گیا۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، موروثیت، موروثی سیاست۔ اور پھر موروثی سیاست بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں، مجبوری اگر ہو، لیکن کم از کم کچھ عقل ہونی چاہیے، کچھ ڈھنگ ہونا چاہیے۔ یہاں تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کا مال سمجھ کر اس ملک کو کھایا جا رہا ہے، اور اس وقت اس ملک کو کھایا نہیں جا رہا، اس ملک کو نوچا جا رہا ہے۔ یقین مانیں اس وقت اس ملک کے اوپر فسطائیت ہے، کنٹرولڈ ہے ہر چیز۔ جو ہی اس ملک کے اوپر سے یہ فسطائیت ہٹی، یہ کنٹرول تھوڑا ڈھیلا پڑا، تو یقین مانیے آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور اس ملک کے اوپر یہ جو 2.5-3 سال گزرے ہیں، یقین مانیں اس کا اثر بہت دور تک جائے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کا وہ جو سیاہ دور تھا 2022 سے لے کر 2025 تک، وہ پاکستان کو بہت پیچھے لے گیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان دوبارہ سے ترقی کرے، دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو، اور پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود انصاف کرے۔ پاکستان زندہ باد۔